السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ آئی تھنک آل آر یو فائن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس موسم کے اثرات سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی والی زندگیاں عطا فرمائے۔ ہاں جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ہم جو مضمون پڑھیں گے وہ اسلامیات ہے اور ہمارا ٹاپک ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیں اب ہم اپنی بکس کی طرف آتے ہیں، اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حضرت، ہاں جی ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کا نام، سب سے پہلے ہم آپ کا نام عبداللہ اور کنویت ابو محمد اور ابو عبد الرحمن، یعنی کہ آپ کی کنویت کے طور پر 2 نام آ رہے ہیں، اور آپ کے والد کا نام عمر بن العاص اور والدہ کا نام ریتا بنت منبع۔ ایز اے شارٹ کوسچنس بھی ہمارا بنے گا کہ آپ کا نام کے بارے میں، کنویت کے بارے میں بتائیں، تو اس کے لیے ہم نے شارٹ کوسچن بھی بن جائے گا ساتھ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے پہلے اسلام قبول کیا۔ کب اسلام قبول کیا؟ اپنے والد سے پہلے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زیادہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارتے ہیں، زیادہ وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارتے اور اس وجہ سے ان کا ساتھ بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتے تھے، جو بھی الفاظ ان کی زبان مبارک سے ادا ہوتے وہ کو لکھ لیتے، جس کو آج کل ہم احادیث کے طور پر پڑھتے ہیں۔ آگے ہے حضرت زہد و تقوی کے بارے میں پڑھیں گے کہ زہد و تقوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کا جو نمایاں پہلو ہے، شخصیت کا نمایاں پہلو کیا ہے؟ زہد و تقوی۔ زہد و تقوی میں بھی آپ کو پتہ ہے انسان کا، زہد و تقوی میں انسان کی عبادات آ جاتی ہیں اور مختلف طریقوں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو وہ والی زندگی جو ہم گزارتے ہیں اس کو ہم زہد و تقوی میں لے آئیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت سے، یعنی کہ جو آپ کے جس وقت وہ آپ کے ساتھ ہوتے اس کے علاوہ جو آپ کا وقت گزرتا تھا وہ آپ یاد الہی میں گزارتے تھے۔ یاد الہی مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اذکار، ذکر اذکار میں، اور دن بھر روزے کی حالت میں رہتے اور رات بھر عبادت میں گزارتے۔ تو آپ کے والد نے بارگاہ نبوی میں آپ کی راہبانہ زندگی کی شکایت کی، یعنی کہ آپ، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں راہبانہ زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں کہ انسان اگر بطور اسلام زندگی گزارے گا تو وہ راہبانیت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والد کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والد کی اطاعت کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا۔ یہاں پہ ہم ریڈنگ کویسچن بنائیں گے کہ آپ کی راہبانہ زندگی کے متعلق شکایت کس نے کی، اور اس کے جواب میں حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عبداللہ روزے رکھو، افطار کرو، نمازیں پڑھو، آرام بھی کرو، بیوی اور بچوں کا حق ادا کرو، یہی میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ میری امت سے نہیں ہے۔ اب اتنی بڑی بات ہے کہ ہم لوگوں نے جو اپنی زندگیاں گزارنی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ حدیث کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، انہوں نے انسان کو زندگی گزارنے کے سارے اصول بتا دیے، ان کو لباس پہننے کا طریقہ، گھر میں آنے کا، گھر میں جانے کا، کھانے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا سلیقہ۔ اگر ہم ان کی احادیث کو پڑھیں تو ہر چیز ہمیں، آج ہر چیز ہمیں عیاں طور پر ملتی ہے اگر ہم احادیث وغیرہ کا مطالعہ کرتے رہے تو۔ ہاں جی، نیکسٹ ہمارا جو پیج ہے، اب اس کے بعد آ رہا ہے، ہم نے پہلا ٹاپک پڑھ لیا، اب ہمارا ٹاپک آ رہا ہے اہل بیت اطہار سے محبت۔ اب ہم پڑھیں گے اہل بیت اطہار سے محبت، یعنی کہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے۔ تو اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے حضرت رجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی ہیں، وہ فرما کیا رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جماعت مینس کے ایک گروہ کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں ان کے ساتھ کون تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں آتے ہوئے دیکھ کر کہا، اب کس کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ باقی جماعت میں جو لوگ ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں آگاہ نہ کروں جو آسمان والوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب آسمان والوں میں کون؟ آسمان والوں سے کیا مراد ہے؟ تو آسمان والوں میں جو فرشتے آسمانوں میں ہیں،
ان سے مراد ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب، یعنی کہ آپ حضرت جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہیں وہ آسمان والوں کو بھی سب بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں، لوگوں نے کہا کہ ہاں جی آپ ضرور ہمیں بتائیں گے کہ ہم کیسے وہ کون ہے جو آسمان والوں کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ حضرت امام حسین ہیں، جو کہ دنیا میں بھی آسمان والوں کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ باقی انشاءاللہ آج کے لیے ہمارا اتنا یہی ٹاپک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہم نیکسٹ ڈے پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔